ہاں نویں بحر بحر سریع ہے، مستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات۔ ایک مصرعے میں 3 رکن، کل ارکان بحر سریع کے کل اجزاء 6 ہیں، اور یہ بحر مرکب ہے، مرکب کیونکہ اس میں 2 جز کی تکرار ہے، ایک مستفعل ہے اور ایک مفعولات ہے۔ پہلے مصرعے کے اخیر میں جو مفعولات ہے یہ عروض ہے، اور دوسرے مصرعے کے اخیر میں جو مفعولات یہ ضرب ہے۔ اب اس مفعولات کا استعمال دیکھیں، کہتے ہیں اس کے عروض 4 ہیں، ضرب 6، یعنی وہ جز جو محل عروض میں واقع ہوتا ہے، خواہ وہ مفعولات ہو تام کی صورت میں، تمام اجزاء کے استعمال کیے جانے کی صورت میں، یا مستفعل ہو۔ مستفعل تب ہوگا جبکہ تمام اجزاء استعمال نہ کیے جائیں بلکہ مجزو کی صورت اس بحر کو استعمال کیا جائے۔ تو حاصل یہ کہ محل عروض میں وہ جو جز واقع ہوتا ہے اس کو 4 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور محل ضرب میں جو جز واقع ہوتا ہے بحر سریع کے اس کو 6 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا عروض مطوی مکسوف، مکسوف کسف واقع ہے اور طے واقع ہے، تو فاعلاتن تھا، مفعولات تھا، مفعولات، چوتھے کو حذف کیے، مفعو، واو چوتھا ہے، طے کی وجہ سے یہ حذف ہوگا، تو ہوگا اب مفعولات، کیا ہوگا مفعولات، پھر اس کے اندر کسف واقع ہوگا تو کیا ہوگا مفعولا، مفعولا، کسف کی وجہ سے کیا ہو جائے گا مفعولا، اسی مفعولا کو فاعل، مف کی جگہ فا اور علا کی جگہ علم۔ ہاں پہلا عروض مطوی مکسوف فاعل، اس کی 3 ضربیں ہیں۔ اول مطوی موقوف، کیا مطوی موقوف، وقف واقع ہے اور طے واقع ہے، تو مفعولات میں جب وقف واقع ہوا، جب طے ہوا تو مفعولات ہوا، مفعولات، مفعولات، واو حذف ہو گیا طے کی وجہ سے، اور وقف کی وجہ سے تا ساکن ہو گیا تو مفعولات ہو گیا، مفعولات، اولات، اولات، تو مف کی جگہ فا لائے، اولات کی جگہ الات لائے، مفعولات فاعلات۔ ہاں پہلے عروض کے مقابل میں استعمال ہونے والی پہلی ضرب مطوی مخصوف، اس کی مثال دیکھ لیں، ازمان سلمى لا يرى مثلها مثل ہر راؤنا فی شام ولا عراق، ایسا اس طرح کے آپ نے شعر پڑھے ہوں گے۔ الراؤن یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے الراؤن، اس کا ایک جز پہلے مصرعے میں ہے ار، اور دوسرا جز دوسرے مصرعے میں ہے را۔ اس طرح کے اور بھی کلمات الفاظ آپ نے پڑھے۔ اس طرح کے شعر کو کہتے ہیں مدرج، مدخل، کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہ کسی لفظ کا ایک کلمہ ایک حرف دوسرے مصرعے میں ہو اور ایک دوسرے مصرعے میں ہو، جیسے مثل ہر را، تو مثل الراؤن یہ ایک کلمہ ہے، اس کا ایک جز ار مصرعے اولا کے اخیر میں ہے، اور دوسرا جز جو راؤن، ہاں یہ مصرعے ثانیہ کا پہلا رکن ہے، پہلا رکن ہے، شروعات ہے۔ تو اس طرح کے اشعار کو مدرج یا مدخل، مدور وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ہاں کہ کلمے کا ایک لفظ ایک مصرعے میں ہو، اسی کلمے کے کچھ الفاظ، کچھ لفظ، کچھ حرف دوسرے کلمے میں ہو، اس طرح کے شعر کو مدرج، مدخل، مدور وغیرہ کہتے ہیں۔ ہاں ازمان سلمى لا يرى مثل ہر راؤن فی شام ولا فی عراق،
سلمہ کے ساتھ جو زمانے گزرے، جو وقت بیتا، اس کی مثال نہ شام میں ملتی ہے نہ عراق میں ملتی ہے۔ اس کی مثال دیکھنے والوں نے نہ شام میں دیکھی نہ عراق میں دیکھی۔ ہاں یعنی وہ زمانے وہ وقت ہی عجب ہے، پرکیف پر لطف، پرسرور ہے جو اس کے ساتھ گزرے۔ دو، پہلے عروض مطوی مکسوف کے مقابل میں استعمال ہونے والی دوسری ضرب عروضی کی طرح، مطوی مکسوف فاعل، حاج الہوا رسم بذات الغضا مخلولق مستعجم مہولو۔ ہاں مقام غضا میں واقع منزل کے نشانات نے شوق کو برانگیختہ کر دیا، ابھار دیا۔ مقام غضا میں واقع منزل کے نشانات نے شوق کو ابھار دیا، برانگیختہ کر دیا۔ جو منزل اب کیسی ہے؟ مکینوں سے خالی ہے، گونگی ہے، مٹی ہوئی ہے، مٹنے کے قریب ہے۔ مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل، یعنی دونوں یعنی مفعولات دونوں جگہ میں مطوی مکسوف ہے۔ سوم اسلم، دوسرے عروض کے مقابل میں استعمال ہونے والی، پہلے عروض کے مقابل میں استعمال ہونے والی تیسری ضرب اسلم ہے، یعنی سلم واقع ہے۔ تو سلم کی صورت میں مفعولاتوں سے لات چلا گیا، پورا لاتو، یہ مطلب مفروق حذف ہو گیا، مفعو بچا، مفعو، تو اسی مفعو کو فعل، مفعول، یہ استعمال کریں گے۔ اس کی مثال ہے قالت ولم تقصد لقین الخنا مہلا لقد ابلغت اسمائی، اس نے کہا اور کہنے میں کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا کہ چھوڑیے نا، آپ نے اپنی بات میرے کانوں تک پہنچا دی، بس کیجیے۔ لقد قالت، اس نے کہا، ولم تقصد لقین الخنا، اور اس نے کہنے میں برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ محلل لقد ابلغت اسمائی، بس کیجئے، آپ نے اپنی بات میرے کانوں تک پہنچا دی۔ یہاں دیکھیں جو عروض ہے وہ مطوی مکسوف ہے، اس کے مقابل میں جو ضرب ہے وہ اسلم ہے، فاعل کے مقابل میں فعل، مستفعل مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فعل۔ یہ تو آپ نے پہلے عروض کے مقابل میں استعمال ہونے والی تین ضربوں کو پڑھ لیا کہ پہلا عروض مطوی مکسوف ہے، اس کے مقابل میں ضرب تین طرح کی آتی ہے، پہلی مطوی موقوف، دوسری مطوی مکسوف اور تیسری اسلم۔ دوسرا عروض مخبول مکسوف، کیا؟ مخبول مکسوف، خبل واقع ہے، خبل کہتے ہیں مال خبل کو، تے کی وجہ سے چوتھا ساکن جائے گا اور خبل کی وجہ سے دوسرا ساکن جائے گا، اور کسف کی وجہ سے جو آپ نے پڑھا وہ کیا کہتے ہیں، جو ساتواں متحرک ہے وہ حذف ہو جائے گا۔ تو مفعولاتو ہے، مفعولاتو، مفعولاتو، مفعولات میں پہلے آپ تا حذف کر دیں، بچے گا مفعولا، آپ نے تا حذف کر دی کسف کی وجہ سے، کیا بچا؟ مفعولا۔ پھر آپ نے خبل کی وجہ سے فا کو حذف کر دیا، بچے گا معولا، معولا۔ پھر تے کی وجہ سے آپ نے وا کو حذف کر دیا، بچا معولا، کیا بچا؟ معولا، 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 یعنی فاصلے صغرا کی صورت بچی، معولا، اسی معولا کو فاعل، معولا فاعل، استعمال کریں گے، یا فاعل کہہ لیں اسی کو۔ دوسرا عروض مخبول مکسوف فاعل، اس کی ضرب بھی یہی ہے، یعنی مخبول مکسوف فاعل۔ دیکھیں مثال، النشر مسک والوجوہ دنانیر، دیکھیے دنانیر یہ ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے دنانیر، اس کا ایک جز پہلے مصرے میں ہے دنا اور ایک جز دوسرے مصرے میں ہے نیر۔ تو ایسے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج، مدخل، مدور وغیرہ کہتے ہیں۔ وَأَطْرَافُ الْأَكُفِّ أَنَمْ، اس سے پھوٹتی خوشبو مانند مشک ہے، اور چہرے دینار ہے، اور ہتھیلیوں کی انگلیاں مثل انم ہیں۔ یہ انم ایک پھول کا نام ہے، یعنی
جو میری معشوقہ اور محبوبہ ہے اس سے جو خوشبو پھوٹتی ہے وہ مشک کے مانند ہے، اور جو ان کے جو چہرے ہیں جو رخ ہے وہ ایسے چمکدار ہیں جیسے کہ دینار سونے کے سکے، اور ہتھیلیوں کا جو ارد گرد ہے یعنی انگلیاں وہ انم کی طرح ہیں۔ انم یہ پھول کا نام ہے کہ جس کا بیچ کا حصہ مہندی کے رنگ جیسا ہوتا ہے، یعنی جب مہندی لگنے کے بعد ہلکی سی اس میں سیاہی آ جاتی ہے، مہندی کافی دیر لگی رہے، یعنی ہتھیلی اس کی مائل بسیاہی ہے اور اس کی ارد گرد انگلیاں بالکل چمکدار ہیں۔ دیکھیں مستفعل مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل، عروض اور ضرب دونوں مقبول مکسوف ہیں، خبل واقع ہے اور کسب واقع ہے، یعنی علل نقص میں سے کسب واقع ہے اور ضعافات مرکبہ میں سے خبل واقع ہے۔ خبل ضعافات مرکبہ میں سے ہے اور کسفی علل نقص میں سے ہے۔ تیسرا عروض مشتور موقوف، مشتور۔ اب مشتور جب کہہ دیا تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب یہاں پر جو مثال آئے گی وہ اس کے 3 اجزاء کے ساتھ آئے گی، کل اجزاء جو 6 ہیں 3 کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں مفعولات، یعنی وقف ہے تو ساتواں متحرک حذف ساکن ہو جائے گا، وہی اس کی ضرب ہے۔ ینضحنا فی حافاتھا بالابوال، وہ اٹنیاں صحنوں میں پیشاب کے چھینٹے ڈالتی ہیں۔ مستفعل مستفعل مفعولات، یہی مفعولات عروض ہے، یہی ضرب ہے، جو کیسا ہے موقوف ہے، مفعولات تو تھا اسے ساکن کر دیا گیا وقف کی وجہ سے، اور 3 اجزاء اس کے حذف ہیں، 3 ہی پہ یہ شعر کہا گیا۔ چوتھا عروض مشتور مکسوف، چوتھا عروض مشتور مکسوف یعنی کسف واقع ہے، کسف کی صورت میں تا حذف ہو جائے گی، مفعولہ بچے گا، اسی مفعولہ کو مفعول کہیں گے، وہی اس کی ضرب ہے۔ یا صاحبیہ رعلی اقلا ازلی، اے میرے دونوں دوستو میری ملامت کم کر دو، میری ملامت کرنے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ کہتے ہیں اس بار کے حشب میں خبن تے خبل آتا ہے، جو حشوی اجزاء اس کے ہیں اس میں خبن بھی جائز ہے، تے بھی جائز ہے، خبل بھی جائز ہے۔ تو اگر مستفعل جو حشوی اجزاء میں واقع ہے اس میں خبن ہو تو کیا ہو جائے گا، مفاعل ہو جائے گا، اور اگر تے ہو تو مفتعل ہو جائے گا، اور اگر خبل آتا ہے تو فعلات ہو جاتا ہے۔ یہ بار سری کا عام استعمال جو شعراء عرب نے کیا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔ کچھ اسباق اس کے باقی ہیں، ایسا کرو اب لگاتار یہ کتاب پڑھ لو، پہلے ختم کر لو۔ یہ چھوڑو، کل عشاء بنا کے لائیے، ٹھیک ہے؟ کل عشاء بنا کے لانا، اگلے ہفتے میں دیکھیں گے۔